2017 سے یہ شروع کام ہو گیا تھا، 16 سے ہی بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف. تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا طیارہ گرا رہا تھا، اور ایک بہت بڑا قومی مجرم، بہت بڑا لٹیرا، بہت بڑا ایک دہشت گرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا، سزائیں دیں، آخر اس کے ساتھ مکمکا کیا، اس کو NRO دیا اور 10 سال کے لیے وہ چلا گیا. 10 سال بعد وہی شخص، وہی دہشت گرد، وہی جو آرمی چیف کا طیارہ گرانے والا، وہ قومی مجرم، وہ آ کے ملک کا وزیر اعظم بنا. آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا. دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے میل، وہ ساری گینگ. آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم، 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے. اس کے بعد پھر یہ فارمولہ کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن، اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں سکریپ کا سودا کیا، راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا، اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے اساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے. ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو، اور اربوں کا وہ مجرم ہے. اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اچانک وہ مجرم، اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، نائل ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو. اب ان کے پورے وزیر مشیر، آپ دیکھیں کہ شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس کو کس نے پکڑا؟ ANF نے، اینٹی نارکو ٹیکس نے، اس کو فوجیوں نے پکڑا، اس کے اوپر 15 کلو ہیروین کی FIR، وہ ضمانت پہ، وہ وزیر داخلہ ہے. یہ سارے پکڑے گئے، مجرم تھے. مجرموں کے بعد آپ دیکھیں 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے. اب نواز شریف بھی پاک ہے. یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو. کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے. میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو. یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ. تو یہ میں ضرور بات کروں گا. اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے. جب آپ کل ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو. وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے. آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے، کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے. اب یہ چیز نہیں چلے گی. پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے. میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے. وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں. جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے. آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں. عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں. اسلام آباد میں تماشا لگا ہوا ہے. آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے. آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں. آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو. کوئی آپ کے سامنے بات نہیں. کہا ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے. ہم نہ کسی جنرل کے
سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے، وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔ گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے، ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے، انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے، انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس تہس کر دیا۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے، رکشے والے، ایک ہاری طبقے سے ہے۔ میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لو، ہم آپ سے پوچھیں گے، یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا، ڈاکو، ملک دشمن، ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے۔ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے، آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت و رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، آپ جتنے چھپے رہو، آپ اس ٹائم بے نقاب ہو، قوم آپ سے سوال کرتی ہے۔ جمشید دستی پوری قوم کا نمائندہ ہے، میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوئے، یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری چیز ہے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلا ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو چائنا بھیجا، سب کو پتہ ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، جوڈیشری کو پتہ ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے، دنیا کا جو بغیرت ملک ہے، بدماش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے، لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی، شام میں پھیلی، فلسطین، اسرائیل کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے، کشمیر، افغانستان، پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکی دہشت گرد ہیں، اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہیں اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ، اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، مگر کوئی نہیں مانتا۔ نہیں جی، جن کی مجبوریاں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی دولت پڑی ہے، پاکستان کے جنیلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے، اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے، نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا، مارا تو غریب جائے گا، اس ملک کا ہاری مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا، ہم تو ویسے نکل جائیں گے۔ یہ جو 20 ارب روپے، 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ پیسہ باہر جائے، کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب منی لارڈنگ ہو رہی ہے، ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں۔ سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپاؤں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا، چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ، مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے، 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے، ہم روس کو سبق سکھا دیں گے، مگر امریکہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا، کوئی ان کی فوجی امداد کرتا، یا یورپ آتا، نہیں آیا، صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا۔ جب وہ بندہ آ گیا، واپس آیا، مذاکرات ہوئے، کافی ساری طے چیزیں طے ہوئی، 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی۔
آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک مفتہ، اس کو میں مفتہ کہوں گا، مفتہ، وہ پہنچ گیا وہاں آئی ایم ایف کے پاس، اور آئی ایم ایف نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ مہنگائی کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لے جاؤ۔ کبھی آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی سستی کرو، تیل سستا کرو، ہم آپ کی امداد کریں۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس کو معاشی طور پہ ان کو آپس میں خانہ جنگی ان کو لڑا دیں، بھوک کی وجہ سے یہ مر جائیں، مہنگائی کی وجہ سے مر جائیں۔ یہ امریکی ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا لے کے پھر یہ حکومت آئے گی، اور ہم آج سے کل سے تیل بڑھائیں گے، کچھ کریں گے، مگر ہم عوام پہ بم گرائیں گے۔ آئی ایم ایف آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، آئی ایم ایف ایک یہودی بینک ہے، اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہم آئی ایم ایف کی کتے کی طرح ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہیں، اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں، اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں۔ سارا اس کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ کہا، وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے، باقی تو ختم ہو گیا۔ سب وہ دیکھ رہے تھے، ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی، میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا۔ تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی، سب کچھ تھا، ہٹا دیا، اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے۔ وہی آئیں گے، نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں، اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا۔ دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ، میں پوچھتا ہوں 130 نمبر پہ، 139 میں سے 130 نمبر پہ ہماری کارکردگی ہے، انصاف دے رہے ہیں، ہم مرات لیں، ہمیں ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں 1 کروڑ سے زائد وہ پڑھ رہا ہے، کام دیکھے کچھ نہیں ہے۔ اور فیصلے قتل پہ، قتل لاش پڑی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اس نے کالے کپڑے پہنے تھے قاتل نے، یا سفید پہنے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ کوئی بندہ ان کے سامنے بات، 50 سال سے کیس پڑے ہیں، لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں میں چلے گئے ہیں، آوازیں پڑ رہی ہیں، کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں ان نے کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف کھڑے ہیں، جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے پوری قوم نے، میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے، جبرانہ فیصلے، وہ بولیں ان کی اپنی پالیسی ہے، کوئی بات نہ کرے، مگر میں ایک ورکر ہوں، یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی، آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا، کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دن نہیں تھے، اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے، دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی، کرپٹ لوگوں کی، وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے، وہاں سے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اب آپ جو بھی کرو، آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو کچھ کہتے رہو، مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے، اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ، کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ، اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ناکا نعوذ باللہ تم خدا ہو، یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی رہی، آپ لوگ تھے، اب مارشلہ نہیں ہے، حکومت تو ہے، کون نہیں کہا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے۔ ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، رسوا کیا، آپ پہ الزامات لگے، کرپشن آپ نے کی، سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آ گئے، ان میں غیرت نہیں ہوتی؟ یہ سارے دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کتوں کو استعمال کرتی ہے، اور قوم کو، مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے، جب تک عام آدمی، جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں، ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ، کرپٹ لوگوں کو لے آؤ، نالائق لوگوں جن کی فائلیں ہیں، صحیح بندے کو بیٹھے، صحیح بندہ آئے، فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کو نہ وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی۔ یہ صرف ان کی پری پلان ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور مجھے دکھ ہوا ہے۔ میں آج اسلام آباد جہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں،
اس ملک کی بقا کے لیے. یہاں امیدیں نہ رکھیں. اسلام آباد میں میں رات سے کل سے آیا ہوں, مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے. اسلام آباد, جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے, پورا ماحول ابرآلود ہے, ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے, ڈر ہے, خوف ہے, اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو, ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو, رسوا کر رہے ہو, اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے, ان کو جوک ان کو اٹھا لو, مار دو. یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی. آپ مجرم ہوں گے, مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہیں. یہ بھی ہمیں کوئی, میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں. چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. پھر میں یہی کہوں گا, پھر GHQ اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے. یہ ماضی میں بھی کیا ہے, ہمیشہ ہوا ہے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ کہ نہیں جی ہم نہیں, یہ ہاں یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ, مگر پھر وہی چوروں کو, لٹیروں کو, بد کرداروں کو, ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا. قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. قومی مجرم ہو, آپ کی زیادتی ہیں. آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا پرسوں یہ تھا, آپ جو کرو, جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو, ہم ان کو نہیں مانتے. ہم انشاءاللہ تعالی, ہم میری چھوٹی جماعت ہے, میں غریب طبقے سے تعلق ہوں, مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں, جو فراڈی ہیں, جو سارا دھندا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ, یہ تو فرعون کام کرتا, یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا. اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں, ہم برداشت نہ کریں. نہیں جی یہ توہین عدالت, کیا ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں, آپ کی توہین عدالتوں پہ. ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو, آپ اتنے ظلم کرو, اور آپ کی غنڈہ گردی پہ کوئی نہ بولے گا. آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے, ہم پاکستان کی بقا کے لیے, میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو میری کلاس ہے, کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں, اور قوم فیصلہ کرے. قوم کھڑی ہو, قوم نہیں نکلتی, قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی. دیکھو ظلم کی بات یہ ہے, چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے, ججز ہیں, ایک گروپ علیحدہ ہے, ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے, دوسرا اینٹی چیف. جج آپس میں سلام نہیں کرتے. جو قوم, ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے, ان کے فیصلے آئے, اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا, اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے, انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے, سویرے ان کی بڑکیں سنیں, ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. ہم یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے, عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے, آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں, نہ ہم ان کی طاقت کو, ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے, آئین کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں, یہ لٹے, ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے, مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں تھی. یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے, میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ اس میں امریکن شامل ہیں. دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا, مظفر گڑھ کا, آپ بھی جانتے ہیں, بڑا مشہور کیس تھا. سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے. جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا, جمعے کا دن تھا, مجھے یاد ہے. امریکی سفیر تھا اس وقت, کوئی تھا, مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا, مگر 2010 میں امریکی سفیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے, اور انہوں نے مختارہ مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا. اور کیونکہ پلاننگ تھی, سازش تھی, اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی. وہ کیس میرے علاقے کا تھا, میں جانتا تھا, اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا. تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ. میں نے کہا کہ جناب اسپیکر, امریکی سفیر, پہلے تو ہمیں خود مختار قوم ہے, ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے, بات ہم مسلم کر رہے تھے. امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی, کبھی امریکہ کی فیصلوں پہ ہم نے بات کی, اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر. امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے. میری تقریر تھی امریکہ میں, نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے, نہ بہن کا پتہ ہے, نہ بیٹی کا پتہ ہے. اب یہ لوگ ہمیں سبق, یہ خود زنا کی پیداوار ہیں, اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں. میں نکلا, میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا, ایوان صدر سے کال آ گئی. یہ میں رمضان شریف ہے, اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں, روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا صدر صاحب بات کیا, آصف زرداری صاحب. میں نے زرداری صاحب, میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, میں نے فون سنا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے, وہ ناراض ہو گیا ہے.
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے. تو میں نے کہا جی میں کیا کروں, میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے, میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے. کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں. ایمان سے کہتا میں نے فون بند کیا اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے, میرا ضمیر اور غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی. ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں, ایوان وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے, ان کی جرت ہے ان کے آگے. لوگوں کا ماحول بنایا کہ نہیں جی امریکہ سے چلے جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے, اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے, ہمیں خیرات مل رہی ہے. اب امریکہ کو خوش کر دیا, اب امریکہ راضی ہوگا. ٹھیک ہے جی, عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی, قوم کی غیرت کی بات کی, اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں, اور اب امریکہ راضی ہو گئے, اور اب سارے راضی ہیں. اب دیکھو, اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا. ہم نے اکثریت تھی نا, اس کو اقلیت میں بدل دیا. ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. آج آپ دیکھیں 150 یا 55 MNA اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا. آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے. ٹھیک ہے الیکشن کرا دو, وہ کم ہو گیا. آپ نے وہی لٹیرے, وہی چور, وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوترے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے, جن کو آپ نے کامیاب کرایا, اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ اب یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا بھائی, بس اس کو آپ نے فارغ کر دیا. اب یہ ٹھیک ہے اکثریت ختم ہو گئی تھی, اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے. آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا. یہ چیز نہیں چلے گی. میں آج GHQ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 کب بند ہوگا. گیٹ نمبر 4 نے پاکستان کی جو خدمت کی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا. کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا, عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا. چند وہی انگریز کے سپلائر, ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے, وہی جگیردار, وہی وڈیرے, یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور, جو مافیا ہیں, وہ گینگز ہیں. آپ کے گیٹ نمبر 4 نے مزدوروں کی, غریبوں کی سیاست کو دفن کر دیا, خدمت کی سیاست کو دفن کر دیا. میرے یہ سوالات ہیں, اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ میں عام آدمی ہوں. مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے, پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی, جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی, لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے, جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے, یہ چوری کھانے والے مجنو, یہ ممی ڈیڈی, یہ شیمیل کمپنیاں, یہ جو 40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر, چور لٹیرے, یہ قوم کے مجرم ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں, آپ اس کا جواب دو گے. باقی پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میں ورکر کلاس سے ہوں, ہم پورا تن من دھن کے ساتھ, یہ کوئی سردار نواب نہیں. آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. آج بھی دیکھو اوران میں, بلوچستان میں, شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, پوری پاکستانی قوم شہدا اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. مگر ہم کسی جرنیلی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں. ہم یس نہیں کہہ سکتے, ہم نو کہیں گے. جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں, جنہوں نے امریکن کو, پاکستان دشمن کو, جو انڈیا کو راز دیے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے. آپ یس کہے تو آپ کی مجبوریاں ہیں, آپ کی کوئی مجبوریاں ہوگی, آپ نے فائدے لینے ہوگے. اب دیکھو نا, میں 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی, جوڈیشری کا آیا کہ کمیٹی, جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا ججز کو چیک کرے گی. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, ہم قانون سازی کو آپ توڑیں, ہماری مرضی پہ قانون سازی کریں. جو ہم جج بھیجیں گے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے. جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک ڈاک کا کردار ادا کرے گی. پیپلز پارٹی میں ہم سارے چپ ہو گئے, عدلیہ سے کون لڑے. ہم نے ان کی پسند, افتخار چودھری صاحب تھے, پسند پہ فیصلہ کیا کہ جو اب ہائی کورٹ کے ججز, وہ کوئی کسی کا سپریم کورٹ میں چیف بیٹھا ہے, کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے, کسی کا وہ دماد ہے, کسی کا بھائی اپنا بھتیجا ہے, کسی کا وہ بیٹا ہے, کسی کا چیمبر کا منشی منیجر ہے. یہ سارے لوگ جو ہے نا اس جوڈیشری آپ مرضی کاری ہے, پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کر. پارلیمنٹیرین کرپٹ لوگ ہیں, چور لوگ ہیں, ان میں دم خم ہوتا تو یہ کھڑے ہوتے. یہ انہوں نے, اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جنرل کو لگانا بھی ہے تو آپ کہہ لیں, آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آرمی چیف صاحب لگا ہوا ہے, جو جتنی مرضی چاہے ایکسٹینشن لیتا رہے, جتنی عرصہ وہ اس کا دل چاہے, جب اس کا جی بھر جائے عہدے سے, وہ پھر اپنے کسی شاگرد کو, وہ کسی اپنے رشتہ دار کو, وہ اس کو آرمی چیف لگا کے چلا جائے. پارلیمنٹ اس کو کچھ نہ پوچھے, کوئی کسی سے نہ پوچھے, یہ پھر سلسلہ کر دیں. یہ چیزیں جب فنی اس نے اس کو لگانا ہے, وزیر اعظم کے اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں. آپ کو کنہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند نہ پسند پہ یہ چیزیں. میں جمہوریت کی اگر بات کرتے ہوں نا, میں ہر بندہ اپنی حدود میں کھڑا ہے. جب آپ ایک دوسرے کی حدود کراس کریں گے, آپ تو وزیر اعظم کے عہدے کو چپڑاسی کی حیثیت بھی نہیں دیتے. جس ٹائم آپ پکڑ کو پھینک دو, نکال دو اور اپنی من مرضی کرو, پھر کہو کہ نہیں اس کی یہ سازش تھی. اس کو پہلی تو سازش یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف کو لے آئے ہو, پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے یہ مجرم ہے,
नवाज शरीफ मुजरिम है, उसकी बेटी है, उसको सारे इनका पूरा इनके जमानते केसेस है, मुल्क को लूटा है इन्होंने, ये क्यों कैसे है, कैसे है? और ये सवाल है, ये पूरी कौम का सवाल है। बाकी हाँ जी, अच्छा बस मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं आखिर में यही कि मैं वर्कर आदमी हूँ, जो कुछ ये खेल खेला गया है हमें शर्मिंदगी हुई है, पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं, सच कहने को कोई तैयार नहीं है, हक आने के लिए कोई तैयार नहीं है। ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, मौत से पहले मौत नहीं आती। हम बेगैरत मान के कम अज़ कम वर्कर हम खामोश नहीं बैठ सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर हमें चाहिए कि हम आगे जिंदा ज़मीन में दफन हो जाएं, और हम जो है ना, हमें जिंदे दुनिया पे रहने का फिर कोई हक नहीं। मेरा ये वतन है, मेरा जीना मरना ये पाकिस्तान है। मेरी ना कोई बाहर जदादे हैं, ना मेरे बाप दादा की जदादे हैं। मेरा तो मुजफ्फरगढ़ सिटी से शहर में भी घर नहीं है, मेरा एक कच्चा सा घर है, और वो वालदा मुझे दे के गई थी। मेरा जीना मरना ये वतन है। अगर मैं पाकिस्तान के साथ मुखलस हूँ, इस वतन के साथ, तो फिर वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान के साथ माफिया, जो झूठ बोला जा रहा है, जो फ्रॉड ये हैं, जो ज्यादती करें, हम उनको बेनकाब करेंगे और हम खड़े होंगे। हम इस एजेंडे को नहीं मानते, हम अवामी खिदमत की सियासत है। इसलिए मैंने ये चंद सवालात किए कि जब हम दरियाओं में जाएं, नहरों में जाएं, लोगों की खिदमत करें और हमारे हक पे। आप देखें, मैंने 18 फुट नहर से लाश निकाली, मैं फ्री बसें चलाता हूँ, भीख मांगता हूँ, रात के 2 बजे गरीबों के साथ खड़ा हूँ, मैं दरियाओं पे भागता हूँ, सारा दिन रात। हमारी कोई इंतकामी सियासत नहीं। आप मुजफ्फरगढ़ हैं, एक केस बता दें कि जमशेद दस्ती ने कोई पैसा लिया है, किसी से इंतकामी सियासत किया है, तो मेरी लाश को भी आप जला दें, ऊपर खड़ा कर दें। मैंने यहाँ भी कुछ सच्ची बातें की थी, कुरान बर्पा हो गया, फिर झूठे पर्चे मेरे ऊपर बनाए, पानी चोरी के पर्चे बनाए, क्या कुछ नहीं किया। मगर ये तरीका जो आप लोगों ने रखा है, हम इस चीज़ को नहीं मानते कि आप आएँ और हम मेहनत कर। देखो, मेहनत करने वाला और चोरों को वोट मिल जाए, यार कैसे हो सकता है? एक मसले में बैठा है और एक डाके मार रहा है, चोर है, वो ये बराबर नहीं हो सकते। तो आप कहें कि एक हम मेहनत करके अरबपति जगीरदारों से लड़ रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं, शऊर दे रहे हैं, भाग रहे हैं, दिन रात हमने एक किया हुआ है, और उसके बाद आए और अचानक वो हल्कों में भी ना आए, सोए हों, इलेक्शन है वो जीत के अवानों में आ जाएं। यार ये कितनी बेगैरती है, कितना बड़ा जुल्म है और कितनी बड़ी ज्यादती है। ये गुजारिश आती भाई। देखो जी, जो इस वक्त ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान बैठा, क्या वो भी अमेरिकी कुत्ता है? क्या आप इस वक्त पाकिस्तान की रियासती जो अदारा है पाक फौज के खिलाफ पाकिस्तानी की जो कौम है उनको बगावत पर सारे गुजारिश है, मैंने इसकी पहले मेरे भाई वजाहत कर दी है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना माजी की मैंने आपको बताई हैं। मैंने जरदारी साहब का हवाला दिया है, जब अमेरिका के सफ़ीर की मैंने बात की, उसामा बिन लादेन का इशू बना। आप देखें कि ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा, उन्होंने कहा मुझे डर था, खौफ था, मगर खौफ के बजाय उन्होंने कहा जी आपने तो अच्छा काम किया। मैं ये किसी की ना वकालत करने आया हूँ, ना मैं किसी का वकील हूँ। जो जुर्म करता है, जिसने पाकिस्तान को लूटा है, खाया है, आप उनको सजाएं क्यों नहीं देते? अगर शहजाद अकबर हो, कोई अलिफ हो, जीम हो, मैं किसी का वकील नहीं हूँ। मैं कोई फर्रा खां की आप बात की किसी की भी कर रहा हूँ। मैं अपनी बात, आपको पता है पहला बंदा था जो ने 2017 में करप्शन पे सजाए मौत का बिल मैंने दिया था। मैं साइकिल पे चल के आया था मुजफ्फरगढ़ से, यहाँ 1100 किलोमीटर हम सफ़र करके आए थे, पेशावर तक गए, फिर वापस आए। मैंने कहा कौमी असम्बली से हम शुरू करें। मैंने किसी रियासती इदारे को टारगेट नहीं किया। जो हेड्स बैठे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो कोई हो, वो कम अज़ कम जो गलत काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम उसके सामने उसके बारे में मैं खुल के बात की है और हम करेंगे। हमारा ईमानी हक है और हम पाकिस्तानी हैं। बाकी करप्शन पे आप पकड़ें, पाकिस्तान में जितना बड़ा लुटेरा है उसको कोई पकड़ सकता है, जितना बड़ा डाकू है वो पकड़ सकता है। हमने इनको कहा कि जो आप खेल खेल रहे हो, कानून की बात कर रहे हो, आइन की बात कर रहे हो, आप आइन कानून नहीं, आपके हाथ में डंडा है, आप डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे आप पाकिस्तान चला रहे हो। और ताकत का अंजाम फिरौन का क्या हुआ था? आखिर एक दिन आप इस मुल्क को जिस तरह आप धकेल के जा रहे हो, एक खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हो, जमीनी हक़ाइक़ कुछ और है। जब अमल ना करोगे, जब ये मुल्क के सारे चोर लुटेरे पाक हो जाएं, फिर जो पाक है वो चोर लुटेरे हो जाएं, हम इनके चक्कर में खड़े रहें, ये जो कुछ कहते रहे हम उनको यस कहते रहें। मैं
कम अज़ कम मैं जो समझा है, मैंने जो देखा है, मैं उनको सच नहीं कह रहा। मैं कभी जो है ना किसी डाकू को मैं मुत्तकी और पारसा नहीं कह सकता। और हमारे मेरा पार्टी का मौक़िफ़ था, पाकिस्तान अवामी राज पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, ये पाकिस्तान, मैंने अपना मौक़िफ़ दिया है। बाकी मेरा मुतालबा है कि फ्री इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन शफाफियत हो। इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठी है, कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे दे, सही इलेक्शन हो गए तो आज पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगर सही इलेक्शन ना हुए तो देखना फिर आप कहते हैं उकसाने वाली बात है, जब आप सही इलेक्शन ना करोगे, हकदार पे हक पे डाका डालोगे, चोरों को मुसल्लत करोगे, तो हम उनके मकरूह चेहरे बेनकाब करेंगे। जो इनकी सरपरस्ती करने वाला होगा, अब उनके भी मकरूह चेहरे कौम के सामने बेनकाब करेंगे।